معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 1، دستاویزات، سب ہیڈنگ تاریخ مبارک شاہی یحییٰ بن احمد سرہندی۔ یحییٰ سرہندی کی تاریخ مبارک شاہی، جو کہ ایک سفیرہ الحجم اور کثیر الفوائد تاریخی کتاب ہے، کئی ایک وجوہات کی بنا پر برعظیم ہند و پاکستان میں لکھی جانے والی اہم ترین فارسی تاریخوں میں شمار ہوتی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ تاریخ بعد میں آنے والے ان تمام مورخوں کا جنہوں نے عہد سلطنت پر قلم اٹھایا ہے بنیادی ماخذ رہی ہے۔ ایسے مورخین میں سے مشہور ترین مورخ جنہوں نے اپنی تاریخوں میں اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے، نظام الدین ہروئی مؤلف طبقات ناصری 1006 ہجری، عبد القادر بدعنوانی مؤلف منتخب التواریخ 1004 ہجری، عبد الحق محدث دہلوی مؤلف تاریخ حقی 1005 ہجری، نور الحق مشرقی مؤلف زبدۃ التواریخ 1014 ہجری، اور محمد قاسم فرشتہ مؤلف تاریخ فرشتہ 1015 ہجری کا نام لیا جا سکتا ہے، جن میں سے بعض نے تو اس کے بعض حصوں کو لفظ بلفظ اپنی تاریخوں میں نقل کر دیا ہے۔ یہ تاریخ ہند اسلامی کے موضوع پر اولین تاریخی کتاب ہے جس کی اس سے پہلے بر عظیم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ البتہ اس کے بعد تیموریان ہند کے زمانے میں کئی ایک اور مورخوں نے اس موضوع کو اپنا لیا۔ اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مورخ اس موضوع پر قلم اٹھانے والے مورخوں کا پیش رو تھا۔ عہد سلطنت میں اس سے پہلے جو تاریخیں لکھی گئیں وہ اسلامی ہند کی تاریخ کے مخصوص ادوار کی تاریخ پر مشتمل ہیں۔ مثلاً تاج الماصر سلطان محمد غوری 569 تا 602 ہجری، قطب الدین ایبک 602 تا 607 ہجری، اور شمس الدین التتمش 607 تا 633 ہجری کے ابتدائی 6 سال تک طبقات ناصری شروع سے ناصر الدین محمود 644 تا 664 ہجری کے پہلے 15 سال تک برنی کی تاریخ فیروز شاہی غیاث الدین بلبن کی تخت نشینی 664 ہجری سے سلطان فیروز شاہ تغلق 752 تا 790 ہجری کے پہلے 7 سال تک، اور شمس سراج کی تاریخ فیروز شاہی صرف عہد فیروز شاہی کے حالات پر روشنی ڈالتی ہے، لیکن تاریخ مبارک شاہی سلطان شہاب الدین غوری 569 ہجری سے لے کر عہد سادات کے سلطان محمد کے عہد 838 ہجری تک کے پورے اسلامی عہد کا احاطہ کرتی ہے، اور اس لحاظ سے عہد سلطنت کی جامع ترین تاریخ ہے۔ اگرچہ اس کے مصنف یحییٰ سرہندی نے عہد فیروز شاہ تغلق سے پہلے کے حالات کے لیے اپنے متقدمین کی تاریخوں سے معلومات حاصل کی ہیں، اور بظاہر اس دور کی تاریخ کے لیے یہ چندہ اہمیت کی حامل نہیں لگتی، لیکن جب اس کا دقیق مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ میں بہت سی ایسی اضافی معلومات بھی فراہم کی ہیں جو کہ طبقات ناصری اور برنی کی تاریخ فیروز شاہی جیسی معاصر تواریخ میں بھی نہیں ملتی۔ مثلاً اس نے سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کا واقعہ مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ صاحب طبقات ناصری کے برعکس ان امراء کے نام بھی درج کیے ہیں جنہوں نے التمش کو تخت سنبھالنے کی دعوت دی تھی۔ جلال الدین خلجی کے عہد میں صدی مولا کے واقعہ کے ضمن میں برنی کی نسبت اضافی معلومات فراہم کی ہیں، اور جلال الدین خلجی کے گنبد اور چبوترا بنوانے اور اس پر شعر لکھوانے کا ذکر کیا ہے، جبکہ برنی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ سلطان غیاث الدین تغلق کی موت کی کنایتاً پیش گوئی اور نظام الدین اولیاء کے ہنوز دلی دور است والے قول کا صرف اسی نے ذکر کیا ہے، جبکہ برنی جیسے معاصر مورخ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ معاصر تاریخوں پر اس قسم کے اضافات کے باعث یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کے لیے اس کے مصنف کے پاس معلوم ماخذ کے علاوہ کچھ گم گشتہ ماخذ بھی موجود تھے جن سے اس کے توسط سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
عہد فیروز شاہ تغلق کے لیے برنی اور عفیف کے علاوہ ایک گمنام مورخ کی معاصر تاریخ بھی موجود ہے جس کا گزشتہ صفحات میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ سرہندی نے چونکہ سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانے کے واقعات اپنی موسوعات اور مشاہدات کی بنا پر لکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور جسے جھٹلانے کا بظاہر کوئی جواز نہیں، اس لیے اس کی تاریخ کو فیروز شاہی عہد کا ایک اور نہایت مستند معاصر ماخذ سمجھا جا سکتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کی وفات 790 ہجری تک کے حالات توفیق کی تاریخ سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جانشینوں تغلق شاہ، فیروز شاہ تغلق دوم، ابو بکر شاہ تغلق، محمد شاہ تغلق دوم، علاء الدین سکندر تغلق اور محمود تغلق کے حالات تاریخ مبارک شاہی کے علاوہ بر عظیم کی کسی اور معاصر تاریخ سے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ تاریخ تغلقوں کے دور انحطاط 790 تا 817 ہجری کا منفرد و معاصر ماخذ ہے۔ خاندان سادات 817 تا 855 ہجری جو کہ بر عظیم ہند و پاکستان میں خاندان تغلق 818 تا 820 ہجری کے زوال اور خاندان لودھی 855 تا 932 ہجری کے عروج کے درمیانی عرصے میں برسر اقتدار آیا۔ بر عظیم کی تاریخ میں کئی اعتبار سے ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ بہرحال اس خاندان کی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے 38 سالہ مختصر سے عہد سلطنت میں بر عظیم میں مسلم اقتدار کی ڈوبتی ہوئی ناؤ ایک بار پھر منجدار سے نکل گئی، مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے اور ان کی لامرکزیت ایک بار پھر مرکزیت میں بدل گئی، ہندوؤں کے غلبے کا خطرہ ٹل گیا اور بالآخر زمام اقتدار آخری سید حکمراں کے کمزور ہاتھوں سے لودھی سلاطین 855 تا 932 ہجری کے مضبوط ہاتھوں میں اور ان کے ازمہال کے بعد تیموریان ہند 932 تا 1274 ہجری کے قبضے میں چلی گئی۔ اگر عہد سادات کا واحد معاصر مورخ یا سرہندی تاریخ مبارک شاہی نہ لکھتا تو یہ عہد اسلامی ہند کی عظیم الشان تاریخ کا ایک گمگشتہ باب بن کر رہ جاتا۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عہد سلطنت کی فارسی تواریخ کے درمیان تاریخ مبارک شاہی 838 ہجری جو کہ پورے اسلامی ہند کی تاریخ پر محیط ہے، محمد غوری کی فتح دہلی 588 ہجری سے لے کر سلطان فیروز تغلق کی تخت نشینی 752 ہجری تک بالعموم اور اس کی تخت نشینی سے خاندان سادات 817 تا 855 ہجری کے سلطان محمد کے دوسرے سال جلوس 838 ہجری تک بالخصوص جامع ترین اور مستند ترین ماخذ ہے۔ عہد سلطنت 602 تا 932 ہجری کی ایک اہم ترین تاریخی دستاویز ہونے کے باوجود اس کے دنیا میں موجود یا معلوم نسخوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تاریخ مبارک شاہی تدوین کندہ محمد ہدایت حسین نے اس کے فارسی متن کی تصحیح کے لیے مندرجہ ذیل نسخوں سے استفادہ کیا۔ اس کتاب کی غیر معمولی تاریخی اہمیت اس امر کی متقاضی تھی کہ اس کا انگریزی کی بجائے یا اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ترجمہ کرایا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے۔ انگریزی دور میں چونکہ اسلامی عہد کی تاریخوں کے تراجم سے کچھ محدود اور مخصوص مقاصد طبقہ حاکمہ کے پیش نظر ہوتے تھے، اس لیے سرکاری سطح پر شعوری یا لاشعوری طور پر بعض مخصوص اسباب کے باعث اردو تراجم کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر اہل پاکستان نے اپنے شاندار ماضی سے زیادہ آگاہی اور خود شناسی پیدا کرنے کے لیے تاریخی متون کے اردو تراجم کی ضروریات کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی احساس اور قومی ضروریات کے تحت مرکزی اردو بورڈ کی طرف سے سب سے پہلی بار تاریخ مبارک شاہی کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تاریخ مبارک شاہی کا اردو ترجمہ کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ تاریخ ایک مقدس امانت ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی تحریف مانوی
گزشتہ، موجودہ اور آئندہ نسلوں کے ساتھ بدترین خیانت ہے۔ کسی تاریخی کتاب کا ترجمہ کرتے وقت نہایت ضروری ہے کہ اس کا صحیح ترین متن پیش نظر رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے تاریخ مبارک شاہی کا واحد مطبوعہ متن سامنے رکھا گیا ہے، جو فاضل ارجمند محمد ہدایت حسین کا تصحیح کردہ ہے۔ اگرچہ متن صحت کے اعتبار سے کچھ ایسا قابل اعتماد نہیں، تاہم کوئی اور چارہ کار نہ ہونے کی بنا پر اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے، لیکن اس کی صحت پر اندھا دھند اعتماد کرنے کی بجائے اس کے تصحیح کنندہ نے حاشیہ میں جو متبادل نسخوں کے اختلافات درج کیے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر اور کہیں کہیں جہاں ناگزیر تھا قیاسی تصحیح سے کام لے کر صحیح متن کا تعین کیا گیا ہے۔ البتہ وجہ ترجیح یا وجہ اختلاف یا وجہ جواز حاشیے میں لکھ دی گئی ہے۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت مصنف کے فارسی اسلوب کو حتی الامکان برقرار رکھا گیا ہے۔ جہاں اس نے سادگی کا مظاہرہ کیا ہے وہاں اردو میں بھی سادہ اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے، اور جہاں اس نے شاذ و نادر کہیں پرکاری کا مظاہرہ کیا ہے وہاں ترجمے میں بھی اس کے اس اسلوب کی پیروی کی گئی ہے۔ چونکہ مجموعی طور پر اس کا طرز نگاش سادہ اور سلیس ہے، قدرتی طور پر اس کے اردو ترجمے میں بھی ایسا ہی سادہ اور سلیس انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اگرچہ لفظی ترجمہ پر با محاورہ ترجمہ کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن اس چیز کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ محاوراتی زبان کے پردے میں تاریخی حقائق نہ چھپنے پائیں۔ فارسی متن میں چونکہ واقعات مغشوش اور گڈمٹ انداز میں ثبت کیے گئے ہیں، اردو متن میں ہر واقعہ الگ پیراگراف میں پیش کیا گیا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے مختلف واقعات کے لیے عناوین بھی قائم کیے گئے ہیں۔ فارسی اشعار اور عربی عبارات کا ترجمہ جن کا تاریخ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، متن کی بجائے حاشیے میں لکھا گیا ہے تاکہ تاریخی تسلسل میں خلل واقع نہ ہو۔ متن کو زیادہ سے زیادہ مستند بنانے کے لیے ہر دور کی معاصر تواریخ کے ساتھ اس کا مقابلہ و موازنہ کر کے اضافی یا اختلافی معلومات حاشیے میں درج کی گئی ہیں۔ تصحیح کنندہ کے حواشی کا بھی حاشیے میں ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ اس کی حق تلفی نہ ہو، اور اس کے حواشی کو میم ہے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بقیہ حواشی کی ذمہ داری مترجم پر عائد ہوتی ہے۔ جہاں تک سین کا تعلق ہے، عام روش سے ہٹ کر بر عظیم کی صدیوں پرانی تاریخ نویسی کی روایت کے مطابق ہجری سین لکھنے کے دستور کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر فارسی کے تاریخی متون سے سروکار رکھنے والے محققین عیسوی کی بجائے ہجری سن سے زیادہ مانوس ہیں۔ البتہ عام قارئین کی سہولتوں کے لیے کتاب کے آخر میں ہجری سن کے بامقابل عیسوی سن بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ ترجمہ تاریخ مبارک شاہی کو مفید سے مفید تر بنانے میں کوئی دقیقہ فروغ گداز نہیں کیا گیا، اور اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ ایک انتہائی کڑا معیار پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اس کا اردو متن ایسا مستند ہو جو ارباب ذوق کو اصل فارسی متن سے بہت حد تک بے نیاز کر دے، اور جس سے نہ صرف عام قارئین بلکہ تاریخ ہند اسلامی کے محققین بھی پورے اعتماد کے ساتھ استفادہ کر سکیں۔ یہ مقصد کس حد تک پورا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ارباب بصیرت کی صواب دید پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: تاریخ داؤدی افغان عہد کے واقعات پر مشتمل ایک تاریخی اور مستند شاہکار تاریخ داؤدی ہے۔ تاریخ داؤدی مغل شہنشاہ جہانگیر 1605 تا 1627 ہجری کی تخت نشینی کے بعد لکھی گئی ہے۔ زبان فارسی ہے۔ مصنف کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کے متعلق اور تفصیلات نہیں مل سکیں، اتنا نام بھی مصنف نے اتفاقیہ اپنی تصنیف میں لکھ دیا ہے۔ کتاب کا دیباچہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کو تاریخ کے مطالعے کا شوق تھا۔ حکمران اور تاریخ کے متعلق سائنٹیفک نظریہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی تصنیف کے دیباچے میں رقم تراز ہے کہ تاریخ صرف گزرے ہوئے بادشاہوں کے متعلق معلومات ہی باہم نہیں پہنچاتی، بلکہ ذہنوں میں وسعت پیدا کرتی ہے اور عاقلوں کے لیے
نصیحت آموز مثالیں مہیا کرتی ہے۔ تاریخی مطالعے کے شوق اور تجسس نے ہی اس کے ذہن میں یہ تحریک پیدا کی تھی کہ وہ بر صغیر میں افغان حکمرانوں کے تہذیبی، تمدنی، سیاسی اور فوجی کارناموں کے متعلق بکھرے ہوئے دستاویز کو یکجا کر کے مستند تاریخ لکھے۔ چنانچہ وہ کافی عرق ریزی کرنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور بڑھاپے میں افغان حکمرانوں یعنی لودھیوں 1451 تا 1462 عیسوی اور سوریوں 1540 تا 1562 عیسوی اور دیگر افغان حکمرانوں کے متعلق مستند تاریخ تحریر کی۔ تاریخ داؤدی کا آغاز بہلول لودھی 1551 تا 1579 عیسوی کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے اور اختتام بنگال کے آخری افغان حکمران داؤد 1572 تا 1576 عیسوی کے حالات بیان کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ داؤد ہی کے نام پر اس کا نام تاریخ داؤدی پڑا ہے۔ اس کے قلمی نسخے عام نہیں تھے۔ یہی شکایت ایلیٹ کو اپنی مشہور تاریخ ہندوستان کی تاریخ اس کے اپنے مورخین کی زبانی لکھتے وقت تھی۔ اب اس کے قلمی نسخے بانکی پور، بھارت اور انڈیا آفس انگلستان کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ انہی دنوں نسخوں کو سامنے رکھ کر پروفیسر شیخ عبدالرشید نے 1954 عیسوی میں علی گڑھ سے تاریخ داؤدی کو تالیف کیا تھا۔ پروفیسر موصوف کی اس کوشش سے تاریخ داؤدی کے تالیف شدہ نسخے اب عام دستیاب ہیں۔ مولوی ابرار 1953 عیسوی میں ایک کتاب اردو میں بھگوان مربکہ افغان کے نام سے چھاپی ہے۔ وہ تاریخ داؤدی ہی کا اردو عکس ہے۔ تاریخ داؤدی کا طرز تحریر سادہ اور عام فہم ہے، ہر قسم کی تصنع سے پاک ہے۔ مصنف نے اپنی تحریر کو مستند بنانے کے لیے دوسری تاریخوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں طبقات اکبری از نظام الدین احمد اور تاریخ فرشتہ از ابو القاسم فرشتہ قابل ذکر ہیں اور مصنف ان کا اپنی کتاب میں تذکرہ بھی کرتا ہے اور دوسری کتابوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے، لیکن ان کا مصنف نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ تاریخ کے فنی نقطہ نگاہ سے تاریخ داؤدی کے متعلق دو بڑے اعتراض کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ مصنف نے حالات و واقعات کو تاریخ وار بیان کرنے کا خیال نہیں رکھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ واقعات کی تاریخیں درج کرنے کے متعلق خیال ہی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ تاریخ داؤدی کے متعلق یہ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ مصنف نے اسے کب تحریر کرنا شروع کیا اور کس تاریخ کو ختم کیا۔ جہانگیر شہنشاہ کا نام تو اس نے اتفاقیہ دے دیا، جس سے صرف یہ اندازہ لگایا گیا کہ جہانگیر کے دور میں یہ تاریخ لکھی گئی۔ تاریخیں نہ ہونے سے خاص کر سکندر لودھی کے کارناموں کا مطالعہ کرتے ہوئے بے ترتیبی کا خاص احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود واقعات کو مجموعی طور پر ترتیب وار ہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ تاریخوں کے تعین سے بے باک ہی رہا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے بے شمار عجیب و غریب قصے کہانیوں کو کتاب میں زیادہ سے زیادہ جگہ دینے کی کوشش کی ہے۔ قصے کہانیاں تاریخ نہیں ہوتیں۔ بقول شیخ پروفیسر شیخ عبدالرشید ان قصے کہانیوں سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ مصنف ایک پختہ کار مورخ نہیں تھا۔ اس کی تاریخی مہارت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ قصے کہانیاں جو مصنف نے بیان کی ہیں وہ اس دور کے عوام کے مزاج اور عام چال چلن پر دلالت کرتی ہیں۔ تاریخ داؤدی کے گہرے مطالعے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے تمام نقائص کے باوجود لودھیوں اور سوریوں کے متعلق یہ ایک مستند تصنیف ہے، جس میں بہلول لودھی، سکندر لودھی اور شیر شاہ سوری کے کارناموں کے متعلق زیادہ سے زیادہ تفصیلات مل سکتی ہیں، اور ان حکمرانوں کا، خاص کر شیر شاہ سوری کا ہندوؤں کے ساتھ جو حسن سلوک رہا اور جس رواداری کا اس نے ثبوت دیا، ان سب کے متعلق زیر غور کتاب سے کافی مواد مل سکتا ہے۔ اس کتاب کو اہمیت کے لحاظ سے دوسری افغان تواریخ سے کمتر نہیں سمجھا جا سکتا، اور عبداللہ دوسرے افغان مورخین یعنی عباس خان، سروانی، احمد یادگار اور نعمت اللہ وغیرہ سے کم درجے کا مورخ نہیں تھا۔
بلکہ ان میں سے ایک تھا۔ عصر حاضر اور قرون وسطیٰ کے افغان کی تاریخ لکھنے والے مورخین نے تاریخ داؤدی سے وسیع پیمانے پر استفادہ کیا ہے۔